پروگرام کو پیش کیا ہے گڈ ورڈ بکس نے، بچوں کے لیے دلکش اسلامی کتابیں، ہر گھر کی ضرورت۔ یہاں میں کچھ خواب کے بارے میں بتانا چاہوں گا، یعنی خواب کی کیا حقیقت ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے بشارت، دوسرا ہے حدیث نفس، اور تیسرا ہے شیطان کا ڈراوا۔ جو بشارت ہے، یعنی جو بشارت والے خواب ہیں، اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے کوئی فیوچر کی بات، کوئی خوشخبری یا کوئی اور بات خواب کے ذریعے بتانا چاہتا ہے۔ پیغمبر کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سارے سچے ہوتے ہیں اور بشارت والے ہوتے ہیں، لیکن عام انسان بھی اس طرح کے خواب دیکھ سکتا ہے، جیسے آپ نے اس قصے میں دیکھا کہ دونوں جو قیدی تھے انہوں نے سچے خواب دیکھے، اور آگے اس قصے میں آپ دیکھیں گے جو بادشاہ ہے وہ بھی ایک سچا خواب دیکھتا ہے۔ اور دوسرے قسم کے خواب ہوتے ہیں حدیث نفس، یعنی جو انسان کے سب کانشیس مائنڈ، ان کانشیس مائنڈ میں ہے جو باتیں، وہی خواب میں وہ دیکھ لیتا ہے۔ کوئی بات جو اس کے ذہن میں گھوم رہی ہے وہی خواب میں آ جاتی ہے۔ اور شیطان کا ڈراوا، تیسرے قسم کے جو خواب ہیں، اس کا مطلب ہے کہ شیطان خواب میں ڈراتا ہے، اور جب اس طرح کے خواب آتے ہیں تو انسان ڈر جاتا ہے، تو اس کے لیے اسے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شیطان سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ مثلاً اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تو جو بادشاہ تھا وہاں، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، اس زمانے میں ہکسوس کنگز ہوا کرتے تھے، یعنی چرواہے بادشاہ، شیفرڈ کنگز۔ یہ لوگ عرب تھے، اور ان کی حکومت وہاں 1700 سے لے کے 1580 BC تک رہی، یعنی تقریباً 100 سال۔ اور یہ لوگ کافی ترقی یافتہ تھے اس وقت کے زمانے میں، اور ان کی زبان قبطی تھی، یعنی کاپٹک لینگویج۔ اور جو بادشاہ اس وقت تھا حضرت یوسف کے زمانے میں، اس کا نام اپوفس تھا۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں، یعنی جو اناج کی بالیاں ہوتی ہیں جس میں اناج ہوتے ہیں، اور 7 سوکھی بالیاں ہیں، یعنی 7 جو ہری بھری بالیاں ہیں وہ تبدیل ہو کے سوکھی بالیاں بن جاتی ہیں۔ تو بادشاہ کو کچھ یہ خواب سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو درباریوں نے جو کچھ بتایا وہ بادشاہ اس سے مطمئن نہیں ہو سکا۔ تو بادشاہ کافی پریشان رہنے لگا۔ تو بادشاہ کی پریشانی کو دیکھ کے جو کپ بیئرر تھا، جو جیل میں رہ چکا تھا اور حضرت یوسف کو جانتا تھا، اور حضرت یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر کی تھی جو سچی نکلی تھی، اسے اچانک یاد آ گیا کہ جیل میں ایک صاحب ہیں جو خواب کے بارے میں ان کے پاس علم ہے، جو خواب کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو جیل میں ہے، وہ خواب کی بہت ہی صحیح تعبیر کرتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو میں اس سے جا کے اس خواب کے بارے میں معلوم کروں۔ تو بادشاہ نے اجازت دی۔ تو وہ کپ بیئرر ساقی جیل میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا۔ اس نے بتایا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کی، اس خواب کو انٹرپریٹ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مصر میں 7 خوشحال سال آئیں گے، یعنی بہت بارش ہوگی، بہت اناج پیدا ہوگا، دریا نیل میں بہت پانی ہوگا، اور لوگ بہت خوشحال رہیں گے۔ لیکن اس 7 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد 7 بہت مشکل سال آئیں گے، یعنی خشک سالی ہو جائے گی، فیمن آ جائے گا، بارش نہیں ہوگی، دریا نیل خشک ہو جائے گی، لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے، مویشی مرنے لگیں گے۔ تو انہوں نے اس کا علاج بھی بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو 7 سال، جو خوشحال 7 سال ہیں جس میں خوب بارش ہے، خوب اناج پیدا ہوگا، اس میں تم
کم سے کم اناج استعمال کرو اور زیادہ سے زیادہ اناج کو اسٹور کرو، تاکہ جو اگلے 7 سال جو مشکل 7 سال آ رہے ہیں اس میں وہ کام آ سکے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جب یہ 7 مشکل سال ختم ہو جائیں گے تو پھر اس سال میں بارش ہوگی، لوگ زیتون کا تیل نکالیں گے اور انگور کے رس سے شراب بنائیں گے۔ تو یہ بات ساقی کو بہت پسند آئی، یہ جو انٹرپریٹیشن تھا خواب کا، جو تعبیر تھی، وہ ساقی کو پسند آئی۔ ساقی نے بہت شکریہ ادا کیا اور جیل سے محل کی طرف نکل گیا۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ کو اس نے یہ تعبیر بتائی کہ 7 بہت خوشحال سال آئیں گے اس ملک میں، اور 7 بہت سخت قسم کے سال آئیں گے۔ جو خوشحال سال ہوں گے اس میں بارش ہوگی، اس میں خوب اناج پیدا ہوگا، دریا نیل میں خوب پانی ہوگا، اور پھر اس کے بعد 7 بہت مشکل سال آئیں گے جب قحط پڑے گا، سوکھا ہو جائے گا اور فیمن آ جائے گا، یعنی بارش نہیں ہوگی، دریا نیل سوکھ جائے گی، ایک قطرہ پانی آسمان سے نہیں ٹپکے گا، سارے مویشی مرنے لگیں گے، انسان مرنے لگیں گے، بہت ہی مشکل حالات ہو جائیں گے۔ تو حضرت یوسف نے اس کا علاج بھی بتایا تھا، تو ساقی نے وہ بادشاہ کو بتایا کہ حضرت یوسف نے اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ جو یہ 7 سال ہیں، جو خوشحال 7 سال ہیں، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اناج کو بچانا ہے اور کم سے کم اناج کو استعمال کرنا ہے، تاکہ ہم جو اگلے 7 سال ہیں اس میں اس بچائے ہوئے اناج کو استعمال کر سکیں۔ تو بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی، اور بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ تو جب ایک شخص جیل پہنچا یہ خوشخبری لے کے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف کو اپنے دربار میں بلایا ہے، محل میں بلایا ہے، تو حضرت یوسف نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ سارے جھوٹے الزام میرے اوپر سے ہٹیں، میں بری ہوں اس سے، تبھی میں جیل سے باہر آؤں گا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پیغمبرانہ کام کرنا تھا، یہ جو سارے بے بنیاد الزامات تھے وہ ان کے اوپر سے دھل جائیں، ان کا کیریکٹر بالکل صاف ہو جائے، تبھی وہ جیل سے باہر آئیں گے، ان کی یہ شرط تھی۔ تو جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ان کے اوپر کچھ جھوٹے الزامات ہیں تو بادشاہ نے ایک انکوائری کروائی اور عزیز مصر کی بیوی کو بلوایا جس نے حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا تھا۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے سب سچ سچ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں، اپنی غلطی تسلیم کر لی، اپنی غلطی مان لی اور جرم کا اقرار کیا۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف بری ہو گئے، ان کے اوپر جو جھوٹے الزامات تھے وہ دھل گئے اور ان کی پرسنالٹی، ان کا کیریکٹر بالکل صاف ہو گیا۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ میں بری ہو گیا، میرے اوپر جو جھوٹے الزامات تھے وہ دھل گئے، تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ اب عزیز مصر یہ جان لے گا کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہیں کی، کوئی بیٹریل نہیں کیا، کوئی خیانت نہیں کی۔ تو یعنی ان کو یہ احساس رہا ہوگا کہ عزیز مصر جو میرا آقا تھا، جو میرا ماسٹر تھا، اس نے مجھے غلام کے طور پہ خریدا، لیکن اپنے بیٹے کی حیثیت سے، بیٹے کی طرح سے پالا اور میری ٹریننگ کی، میری تربیت کی۔ اس کو شاید یہ غلط فہمی ہو کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت کی، تو اس کو کم سے کم اب یہ پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، کوئی بیٹریل نہیں کیا۔ یعنی ان کو بڑا ریلیف ہوا، بڑا سکون ہوا یہ جان کر کہ اب عزیز مصر کم سے کم مطمئن ہو گیا ہوگا کہ میں نے کوئی اس کے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی۔ اور ایک دوسری بات کہی جو بڑی اہم بات ہے، جو پارہ نمبر 13 ہے قرآن کا، وما ابرئ، تو وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کی پاکی نہیں بیان کرتا۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں بہت پاک انسان ہوں، بلکہ نفس تو برائی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، یعنی جو ڈیزائرز ہیں انسان کے وہ برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ الا ما رحم ربی، الا یہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے۔ حالانکہ جب انہوں نے یہ خبر سنی تو ان کے اندر
پرائڈ کے جذبات ابھر سکتے تھے. وہ یہ کہہ سکتے تھے دیکھو میں جیت گیا, میں ایک نیک انسان تھا, میں ایک پاک انسان تھا, میرے اوپر جھوٹے الزام لگائے تھے. بلکہ انہوں نے ماڈسٹی اختیار کی اور ہیوملٹی اختیار کی اور اپنی کامیابی کو خدا کے خانے میں ڈالا, یعنی خدا کو کریڈٹ دیا, اپنی کامیابی کا کریڈٹ خدا کو دیا اور بولے کہ میں اپنے نفس کی پاکی نہیں بیان کرتا بلکہ نفس تو برائی کی طرف لے جاتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے. یعنی جو ان کی اپنی ذاتی کوالٹی تھی, جو ذاتی صلاحیت تھی, اس کو بھی خدا کے خانے میں ڈال دیا. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے, یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جب کوئی ہمیں کامیابی ملے, کوئی سکسیس, ایگزام میں کوئی کامیابی, جاب میں کوئی کامیابی, بزنس یا تجارت میں کوئی سکسیس حاصل ہو, تو ہمیں اس کامیابی کو خدا کے خانے میں ڈالنا چاہیے, اپنی صلاحیت کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے. چونکہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں, اس کی وجہ سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میری ہنر کی وجہ سے یہ کامیابی ملی ہے. آپ آگے قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں گے کہ ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا. قارون نے کسی وجہ سے بہت دولت جمع کر لی تھی, اتنی دولت جمع کر لی تھی اس نے کہ اس کے جو خزانے تھے اس کی چابیاں بھی اتنی زیادہ تھیں کہ بہت سارے لوگ اسے اٹھاتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے, تم اسے اچھے کام پہ استعمال کرو, چیریٹی کرو, لوگوں کی مدد کرو. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ تو میرے ہنر سے کی وجہ سے مجھے اتنی دولت ملی ہے. تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اپنی صلاحیت ہے, جو اپنی صلاحیت کا نتیجہ ہے, اس کو بھی خدا کے خانے میں ڈالنا چاہیے کہ یہ خدا کی مدد تھی کہ جو میں یہ کامیابی حاصل کر سکا. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور کون کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر سکیں, وہ دیکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز. یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں. مثلاً قرآن مجید کے ترجمے, تفسیر, حدیث, سیرت, اسلامی دعوت, عربک ڈکشنری, اسلامک آرٹس, پیس اینڈ اسپرچویلٹی, اسلام اور سائنس, عربک سکھانے والی کتابیں, بچوں کے لیے قرآن سٹوریز, بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز, گفٹس اینڈ گیمز. آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس, 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ, نیو دہلی 110013. کال کریں 41827083. ای میل کریں info@goodwordbooks.com. ویب سائٹ www.goodwordbooks.com.